نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين وان كنتم اگر تم کچھ شک اور شبے میں ہو مما نزلنا اس کی بنسبت جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر فأتوا بسورۃ من مثلی تو تم بنا لاؤ ایک صورت اس کے مثل وادعوا شہداءکم من دون اللہ اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فإن لم تفعلوا اگر تم یہ کام نہ کر سکو ولن تفعلوا اور قیامت تک بھی نہ کر سکو فاتقوا النار التي وقودها الناس تو ڈرو اس آگ سے التي وقودها الناس جس کا ایندھن آدمی ہیں والحجارہ اور پتھر ہیں اعدت للکافرین جو تیار ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے ان لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحت الانہار چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں کلما رزقوا فیہا جب کبھی دیے جائیں گے وہ لوگ ان کو دیا جائے گا من ثمرۃ رزقا پھل غذا کے لیے قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا من قبل اس سے پہلے وَأُتُوا بِهِ اور ان کو دیا جائے گا اس جنت میں متشابہاً ملتا جلتا پھل وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے اس جنت میں ہوں گی ازواج بیویاں مطہرۃ پاک صاف وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ۔ گزشتہ دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید اور اس کے دلائل کو بیان فرمایا، اور ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کی بین دلیل کو بیان فرمایا۔ گزشتہ دو آیات میں توحید باری تعالی بیان فرمائے اور جو دلائل بیان فرمائے تو ایسے ظاہر باہر واضح دلائل بیان فرمائے کہ جو اللہ کے غیر میں کبھی بھی نہیں پائے جا سکتے، اور ان دو آیات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جس چیز کو دلیل بنایا وہ ایسی دلیل ہے، ایسی واضح ظاہر اور بین دلیل ہے کہ قیامت تک اس دلیل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے۔ کفار مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قرآن سنانا تھا، یہ جو آپ قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، تو کفار مکہ اس میں شک اور شبے میں مبتلا تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے، ان کے دل میں یہ وہم اور تردد اور ان کا گمان تھا کہ محمد عربی خود سے یہ کلام بنا رہے ہیں۔ سورت کے شروع میں، سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایسی معزز اور مکرم کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو الفاظ استعمال فرمائے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہاری عقل و فہم میں کوئی شک اور شبہ ہے کہ تم اس قرآن کو محمد کا کلام سمجھتے ہو کہ محمد عربی خود سے بنا کر لائے ہیں، تو اے مکہ والو، اے اہل عرب، تم بھی تو فصیح اور بلیغ اور عرب ہو، اگر تم اسے محمد عربی کا بنایا ہوا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تم بھی عرب ہو، تم بھی فصحاء اور بلغاء ہو، اور تم باقاعدہ اشعار پڑھتے ہو اور باقاعدہ عرب کے فصیح اور بلیغ ہو، اور محافل اور مجالس میں جا کر
اشعار سنتے بھی ہو، سناتے بھی ہو، سیکھتے بھی ہو، سکھاتے بھی ہو، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا میں کسی سے سیکھے ہیں، نہ کوئی دنیا میں ان کو سکھانے والا ہے، بلکہ براہ راست 40 سال تک تو تمہارے بیچ میں رہے، کبھی کوئی شعر نہیں پڑھا۔ 40 سال تک تمہارے بیچ میں رہے، کوئی استاد ان کا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ جن سے جا کر یہ سیکھیں۔ اب جب 40 برس کے بعد ایسا کلام پیش کر رہے ہیں کہ جو فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کلام ان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے وحی کرتا ہے۔ لیکن کفار مکہ، عرب کے ان عناد پرست کفاروں کو اس پر یقین نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا جو چیلنج فرمایا مختلف طریقوں سے فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل، محبوب پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، اگر ان کے زعم اور گمان میں یہ ہے کہ یہ کلام آپ نے بنایا ہے، آپ کا بنایا ہوا کلام ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جن و انس سارے جمع ہو جاؤ، تمام جن و انس جمع ہو جاؤ، اور اس قرآن کے مثل قرآن پیش کر کے دیکھو، قرآن کے مثل قرآن پیش کر کے دیکھو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ تم ایسا کر نہیں سکو۔ جب قرآن کے مقابلے میں پورا قرآن پیش نہیں کر سکے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود میں آیت نمبر 13 اس میں اس چیلنج کو تھوڑا کم کیا، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلی، کہ تم 10 صورتیں بنا کے دکھا دو، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جس کو بلاتے ہو بلاؤ، اپنے بتوں کو جن کے تم پجاری ہو ان کو بلاتے ہو بلاؤ، عرب کے جتنے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء ہیں جو عربی میں مہارت تامہ رکھتے ہیں ان سب کو جمع کر لو، 10 صورتیں پیش کرو۔ جب 10 صورتیں پیش کرنے سے بھی عاجز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کو اور کم فرمایا، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ قرآن کی سورت، ایک سورت چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اور سورت کہتے ہیں کم از کم 3 آیات پر مشتمل، جیسے سورہ انا اعطیناک الکوثر ہے، کہ ایک سورت پیش کر کے دکھا۔ اور یہ تینوں صورتیں مکی صورتیں، مکہ میں اللہ رب العزت نے یہ چیلنج کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج دوبارہ دہرایا، فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت اس کے مثل پیش کر لو جو فصاحت اور بلاغت میں اس کے مقابلے کی صورت۔ لیکن یاد رہے کہ عرب کے وہ فصحاء اور بلغاء وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، بیویاں بیوہ کرانے کے لیے تیار ہو گئے، بچے یتیم کرانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بچوں کو جنگ میں جھونکنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا سارا مال و اسباب لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اور 1450 سال بیت جانے کے بعد بھی، جبکہ ہر زمانے میں قرآن مجید کے دشمن موجود ہیں، اس قرآن کے مقابلے میں قرآن پیش بلکہ ایک سورت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ میں اس چیلنج کو دوبارہ دہرایا، لیکن وہ سارے عرب کے فصحاء اور بلغاء عاجز آ گئے، اس لیے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹ دے دی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ جس اپنے حمایتی کو بلانا چاہتے ہو سارے مل کر قرآن کی سورت جیسی ایک سورت پیش کر سکتے۔
بعد کے زمانے میں بھی ایک شخص نے کوشش کی کہ میں قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت پیش کر سکوں، تو اس نے کہا کہ مجھے کسی دور دراز علاقے میں ایک مکان تعمیر کیا جائے اور اس میں کاغذ، قلم اور سیاہی ہو، ضرورت کی اشیاء ہوں، اور 6 مہینے تک کوئی میری طرف نہ آئے، اور 6 مہینے بعد آ کر مجھ سے ملاقات کرے۔ چنانچہ صفات کے ڈھیر لگا دیے گئے، سیاہی اور قلم رکھ دیے گئے، ضرورت کی اشیاء رکھ دی گئی، اور وہ ایک کاغذ اٹھاتا اور کچھ لکھتا قرآن کے مقابلے میں، اور خود ہی اس کی نفی کرتا اور اسے پھاڑ دیتا اور پھینک دیتا۔ چنانچہ اس طرح کرتے کرتے دوسرا کاغذ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہاں تک کہ وہ کاغذ لکھتا گیا اور خود ہی اس کو پھاڑتے گیا کہ یہ قرآن کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ 6 مہینے بعد جب اسے دیکھا کہ اس کے قرب و جوار میں کاغذ ہی کاغذ اور سب پھٹے ہوئے، اور اس کا سر زمین پر ٹکا ہوا اور بے ہوش پڑا ہوا۔ گرامی قدر سامعین، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ۔ اللہ نے سارے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، لیکن وہ معجزہ وقت کے نبی کے ساتھ ساتھ جیسے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کا معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 معجزے ایسے عطا فرمائے کہ جو قیامت کی صبح تک باقی رہیں۔ ان میں ایک زندہ معجزہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے، اور دوسرا معجزہ حج کے ایام میں جو جمرات، شیاطین کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ سارے لوگ کنکریاں مارتے ہیں اور ہر شیطان کو 3 کنکریاں مارتے ہیں، اور اتنے پتھر، ہر کوئی نیا پتھر لاتا ہے، وہاں سے پتھر اٹھانے کی اجازت نہیں، اور یہاں کنکریوں کا کوئی ڈھیر نہیں لگتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جن کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ کنکریاں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں، اور جن کا حج قبول نہیں ہوتا ان کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں، اور حکومت ان کنکریوں کے اٹھانے کا کوئی سامان بھی پیدا نہیں کر رہی کہ باقاعدہ وہاں گاڑیاں لگی ہوں جو ان کنکریوں کو اٹھائیں، اور 24 لاکھ 25 لاکھ لوگ سالانہ حج کرتے ہیں، اور ہر شخص کنکریاں مارتا ہے۔ لیکن اگر وہ کنکریاں وہیں رہتی تو جمرات کی جگہ پہاڑوں کی شکل اختیار کر جاتی، لیکن آج تک ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی کا وہ فرمان ہر سال لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہمارے نبی نے جو فرمایا برحق فرمایا۔ اب مفسرین نے، ہم تو خود سے گئے نہیں، لیکن کچھ مفسرین نے جنہوں نے اب قریب کے زمانے میں تفاسیر لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کو اٹھانے کا انتظامات کیے جاتے ہیں، وہ بھی کچھ، لیکن وہی بات برحق ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جن کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ آپ نے جیسا فرمایا ویسے ہوا۔ تو قرآن ایک زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بڑا معجزہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، کہ کیا تم شبے میں ہو جو کچھ ہم نے نازل کیا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے خاص بندے پر، عَلَىٰ عَبْدِنَا، اضافت فرمائی عبد بندے کی، نا اللہ نے اپنی طرف، عبدنا اپنے خاص بندے پر۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اضافت فرمائی، یہ ایک تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے، آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے کامل بندے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الجن میں عبداللہ فرمایا، اور اس عبداللہ کا کامل مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے کامل ترین بندے کہ جنہوں نے ہمہ وقت ہمہ جہت ہر لحظہ اور لمحہ
اپنے اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا، ایسا کامل بندہ، وہ سب سے پہلا بندہ، وہ ہماری اس امت کے سردار، اس امت کے نبی، سارے نبیوں کے نبی، ہماری اور آپ کی امیدوں کا محور کہ ہماری شفاعت انشاءاللہ فرمائیں گے، وہ ہمارے محبوب پیغمبر علی عبدنا۔ اور دوسرا یہ جو اضافت فرمائی، ہمارا بندہ، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے نزلنا علی عبدنا، تم اس میں شبہ میں ہو جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں، یعنی جو احکامات ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں، جو وحی آ رہی ہے، اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے فوق، اوپر سے، کہ یہ جو وحی ہے، یہ جو علم ہے اللہ کا علم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری وحی اور علم ہمارے بندے کا مکمل طور پر احاطہ کیے، یعنی ایسے علم کی بارش ہم اپنے محبوب پیغمبر پر فرما رہے ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت اس کے مثل لے کر آ جاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جتنے حمایتی اللہ کے علاوہ سب کو پکارو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ قرآن مجید میں اذا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور ان کا، اذا کا لفظ یقینی خبر کے بارے میں استعمال ہوتا ہے اور ان کا لفظ شک اور شبے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے شک اور شبے کے لیے۔ جو ان کنتم فی ریب فرمایا نا، ان کنتم، اگر تم شک اور شبے میں ہو، یہ تمہاری تجفہمی ہے، یہ تمہارا عقل و دماغ اسے قبول نہیں کر رہا، یہ تمہارا عناد اور بغض ہے محمد عربی سے، اس لیے تم شک اور شبہ کر رہے ہو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکتے، اب اور غیرت دلا رہے کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ پہلے تو کہا نا بھائی ایک صورت پیش کر دو، قرآن پیش کر دو، 10 صورتیں پیش کر دو، چلو ایک صورت پیش کر دو، جب یہ بھی نہیں پیش کر سکے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرو اور غیرت دلا رہے ہیں تاکہ کسی طرح تو مقابلے میں آ جائے، دنیا والوں کو ان کا عجز دکھا رہے ہیں، ان کی عاجزی دکھا رہے ہیں کہ قرآن ایسا معجزہ ہے جو کفار کو عاجز کر دینے والا، کیونکہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو نبی کے لیے دلیل بنے، اور ایسی دلیل کہ پوری کائنات کے بندوں کو عاجز کر دینے والی۔ اللہ فرماتا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہ کر سکو گے، پیشن گوئی فرماتی، اور قیامت تک نہ کر سکو گے۔ اور 1450 سال ہو چکے، آج تک کوئی ایسا فرد ایسی کتاب نہیں لکھ سکا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ قرآن جیسی، ہم قرآن کے مقابلے میں لائیں۔ وَلَن تَفْعَلُوا، تو پھر کیا بھائی، جب اتنی بڑی اور غلط بات کر رہے ہو، دلیل بھی پیش نہیں کر رہے ہو، اس کے مقابلے میں قرآن بھی نہیں لا سک رہے ہو، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو پھر ڈرو اس جہنم سے کہ جس جہنم کا ایندھن لوگ ہیں، الناس لوگ ہیں، اور کون سے لوگ ہیں بھائی؟ کامل درجے کے تو جہنم کا ایندھن وہ کفار، کون ہے بھائی؟ کفار، الناس، سمجھ آ رہی بات؟ اور ادنا درجے میں گناہگار مسلمان، گناہگار مسلمان ہیں کہ انہیں بھی جھونکا جائے گا لیکن پاک کر کے پھر انہیں جنت میں، جو ان کی، کیونکہ مسلمان کی ذات نجس نہیں، مسلمان کی ذات نجس ناپاک نہیں، ان کے اعمال ناپاک ہو سکتے، سمجھ آ رہی بات نہیں؟ تو ان ناپاکیوں کو ختم کر کے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ایک تو لوگ جو ہے نا اس کا ایندھن ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ایندھن ہوں گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں عام پتھر یا گندک کے پتھر، یا یہ ہے کہ جن پتھروں اور مٹی کے انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھی، مجسمہ بنائے ہوئے تھے، جن کی پوجا کرتے تھے، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہو، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہوگی۔ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی ہوئی رکھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم موجود ہے، جہنم موجود ہے، برحق بھی ہے اور موجود بھی، اعدت تیار کی گئی ہے کفار کے لیے، تیار ہو چکی۔ اس لیے جو لوگ جہنم کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ غلطی پر ہے۔ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جہنم موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہماری آنکھوں سے اوجل کر رکھا ہے۔ اسی طرح جنت بھی موجود ہے،
اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آنکھوں سے اسے اوجھل رکھا. یہ تو وہ لوگ تھے جو قرآن کو نہ ماننے والے تھے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جہاں نہ ماننے والوں کا تذکرہ فرماتے تو وہاں ماننے والوں کا بھی تذکرہ فرماتے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری سنا دیجئے ان کو جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بخشش تو ایمان پر ہو جائے گی، بخشش تو ایمان پر ہو جائے گی، لیکن کامل درجے کی بخشش کہ جہنم کا منہ بھی نہ دیکھنا پڑے، اس کے لیے کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے. اب عمل صالح کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل صالح یہ ہے، وہ عمل ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا اور جس میں ذرا برابر ریاکاری نہ ہو. یہ عمل صالح ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عمل میں 4 چیزیں جمع ہوں وہ عمل صالح کہلاتا ہے. نمبر 1 علم، نمبر 2 نیت، نمبر 3 صبر و استقامت، اور نمبر 4 اخلاص. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کا بیان کردہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے کہ جو ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، قرآن کو جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے تو جہنم تیار کر رکھی ہے اللہ، اور جو قرآن کو ماننے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، کیونکہ عمل صالح کا پتہ قرآن دے گا، علم قرآن میں ہے. ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں. ایک باغات، اور اس ان باغات کی خوبصورتی کیا ہے؟ کہ خوبصورتی تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اور آج بھی اس خوبصورتی کو خوبصورتی تصور کیا جاتا ہے. چنانچہ 2 دریا کے پاس جو ہے نا بھائی ہوٹل اور ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں جن کو آگے پانی پر بڑھایا گیا ہے، اور اس پر کرسیاں ٹیبل لگا کے لوگ کھانا کھانے اور تفریح کے لیے جاتے ہیں کہ کھا بھی رہے ہیں اور نیچے سے پانی بھی بہ رہا ہے. کلما رزقوا منہا، جب بھی دیے جائیں گے، من ثمرۃ، پھل، رزقاً، کھانے کے لیے دیے جائیں گے، تو وہ جنتی کیا کہیں گے؟ ہر بار کیا کہیں؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو اس سے پہلے بھی ہمیں یہی پھل دیا گیا. یعنی ایک معنی تو یہ ہے کہ جنت کے پھلوں کی شکل ایک جیسی ہوگی، شکل، لیکن جب وہ کہیں گے نا کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو پہلے بھی دیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کو چکھیں گے تو جو پہلے ذائقہ تھا نا اس کو بھول جائیں گے. یہ ایک نیا ذائقہ. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جنت کے پھلوں کی شکل و صورت دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوگی. دنیا کے پھلوں کے تو کہیں گے یہ پھل تو ہمیں دنیا میں بھی ملے تھے، لیکن جیسے ہی اس کو چکھیں گے تو دنیا کے پھل ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے، کیونکہ جنت کے پھلوں میں ذائقہ براہ راست اللہ نے تیار کر رکھا ہے اپنے مہمانوں کے. نزلا من غفور، کیا کہ یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے، غفور الرحیم کی طرف سے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو دیے جائیں گے پھل ملتے جلتے. سمجھا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوگی مطہرہ، پاک صاف، بول و براز سے پاک، بدبو سے پاک، حیض و نفاس سے پاک. سمجھا؟ ہر قسم، ہر طرح سے پاکیزہ بیویاں ملیں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور عارضی نہیں، ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی. لیکن ملے گی کس کو بھائی؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، قرآن مجید پر، اور عمل صالح کرتے رہے. ایسا نہیں کہ عمل صالح، اور عمل صالح کی تعریف میں ہم نے کیا پڑھا بھائی؟ علم بھی ہو، نیت بھی ہو، صبر و استقامت بھی ہو، پابندی کے ساتھ بھی ہو. ہاں، کہ صبر و استقامت، عمل بھی ہو، تو کیا بھائی ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہے. اور جو اللہ نے انعامات کا ذکر فرمایا، جو اللہ کے انعامات اور اس کے جو لذائذ ہیں، اس کا مدار کیا بھائی؟ 3 چیزوں پر. اللہ کے انعامات
اور اس کے لذائذ کا مدار کس پر ہے؟ 3 چیزوں پر. نمبر 1 عمدہ مکان، عمدہ مکان، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، عمدہ مکان. نمبر 2 لذیذ کھانے، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، ہر مرتبہ لذت بدلتی چلی جائے گی، پہلی لذت بھولتا چلا جائے گا اور لذت بڑھتی چلی جائے گی. نمبر 3 حسین اور جمیل عورتیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایسی حوروں کا انتظام فرمایا کہ جن کو آج تک نہ کسی جن و انس نے انہیں دیکھا، نہ انہیں چھوا، اور نہ آج تک وہم و گمان، دل و دماغ، کیا خیال ان تک رسائی حاصل کر سکا. تو اللہ کے انعامات اور اس کے لذائذ کا مدار 3 چیزوں پر ہے، عمدہ مکان، لذیذ کھانے، حسین اور جمیل عورتیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں کامل درجے کی جنت میں رکھی ہیں، اور جنت ملے گی قرآن پر ایمان لانے پر، عمل صالح پر، قرآن کے ایک ایک حرف کو برحق سمجھنے پر. اور آج بھی اگر کوئی طبقہ اس قرآن کو اصلی قرآن نہیں مانتا، کوئی بھی طبقہ ہو، چاہے یہود و نصارہ ہو، چاہے روافض اور اہل تشیع، جو قرآن کو اصلی قرآن نہیں مانتے اور اس شک اور شبہ میں ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اس قرآن میں کمی بیشی ہوگی. یہ یاد رہے کہ جو بھی قرآن میں شک اور شبہ کا قائل ہوگا اور کمی بیشی کا قائل ہوگا، وہ یاد رکھ لے اور سن لے اچھے طریقے سے کہ وہ اپنی عاقبت، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا برحق ہونا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، جس کا برحق ہونا نبی کے فرمان سے ثابت ہے، اور قیامت تک زندہ اور جاوید اور قیامت تک باقی رہنے والا یہی وہ معجزہ ہے جو اللہ کے محبوب پیغمبر کی جیتی جاگتی رسالت کی دلیل بین ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں، چاہے تو وہ یہود و نصارہ ہوں، روافض یا اہل التشیع ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، کسر باشد کوئی بھی ہوں، جو قرآن کا انکار کر رہا ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پر کامل ایمان نصیب فرما دے. اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کو صبر و استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلے والے اعمال کرنے کی، بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.